میرے نزدیک تو سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے ہم پیتے ہیں کھاتے ہیں، یعنی پینے اور کھانے کا عمل اصل میں دھوئیں کی صورت میں بھی اگر وہ آپ اپنے اندر اس کو ڈال رہے ہیں اور اس سے آپ کو لذت بھی مل رہی ہے اور حظ بھی آپ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ باقی چیزیں کھاتے پیتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پانی جو ہے اس کو بھی اگر آپ سائنسی لیبارٹری میں لے جائیے تو وہ بھی 2 گیسوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو روزہ جو ہے وہ ان چیزوں پر پابندی لگانے کا نام ہے۔ اب جہاں تک سگریٹ نوشی کا تعلق ہے تو پہلے تو ایک زمانے تک یہ خیال تھا کہ یہ خود اس شخص کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک بڑی ہلکے الفاظ میں بات کہی جاتی تھی کہ یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے یا یہ اچھی صحت کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اس وقت تو یہ بالکل طے ہو گیا کہ اس سے دوسروں کو آزار پہنچتا ہے اور دوسروں کو آزار پہنچانا حرام ہے، یعنی اس کا آپ ارتکاب نہیں کر سکتے۔ اب سگریٹ کا معاملہ، سگریٹ نوشی اپنی ذات میں یہ حرمت حلت کا موضوع نہیں تھی، اب اس سے دوسروں کو آزار پہنچ رہا ہے۔ تو جب آپ کسی دوسرے کے لیے، اس کی جان کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں یا اس کے لیے بیماری کا باعث بن رہے ہیں تو پھر یہ بالکل حرمت کے دائرے کی چیز ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ آپ کو دیکھنے میں کیسے لگتی ہے لوگ جب سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی حالت، منہ سے دھوئیں نکل رہے ہیں اور کپڑوں میں بھی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیفیت کیسی لگتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھنے میں ایک چیز بہت آپ کو فیسینیٹنگ ہو سکتی ہے، بڑی پرکشش ہو سکتی ہے۔ یعنی میں خود اپنے بچپن میں کبھی کبھی خیال کیا کرتا تھا کہ آکاش کچھ سگریٹ یا حقہ پینے کی نوبت آ جائے، لیکن کبھی جرت نہیں ہوئی، پیا بھی نہیں۔ تاہم اس طرح کی خواہش پیدا ہونا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ آپ جب کوئی کام کریں گے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے آپ کی صحت پر کیا اثرات ہوں گے، اس سے دوسروں کو کیا نقصان پہنچے گا، اس سے آپ کے اخلاقی وجود پر کیا اثرات ہوں گے، یہ سب چیزیں دیکھنی ضروری ہیں۔ اور ان میں سے کوئی چیز کسی چیز کے لیے بھی نقصان دہ، آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا آپ کے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے یا دوسروں کے لیے باعث آزار ہے، تو پھر آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ علماء ایون ان کی پبلک بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سگریٹ اگرچہ نشہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ہوش تو نہیں جاتی، لیکن یہ گناہ اور حرام ہے، یا کوئی احتیاط میں بولے گا تو مکروہ تحریمی کہہ دے گا۔ وہ کہتے ہیں جی حرام کے لیے نص قطعی کتاب و سنت کی چاہیے ہوتی ہے، چونکہ ہم نے یہ ڈیڈکٹ کیا ہے لہٰذا ہم اسے مکروہ تحریمی، اور دوسرے معنوں میں وہ فقہ کی ٹرم میں حرام ہی ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی اتنی کراہت والی چیز جس کی آلموسٹ حرمت ہے۔ تو ظنی الدلالہ تو ہے، یہ قطعی الدلالہ نہیں بھی، تو یہ سگریٹ کے اوپر سب نے جو گناہ کا فتویٰ لگایا ہے، حرام کا فتویٰ لگایا ہے، تو وہ کس آیت کے تحت لگایا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگرچہ یہ آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لو۔ لیکن اس آیت کو خودکشی کے کانٹیکسٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جی خودکشی حرام ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے۔ احادیث تو بخاری مسلم میں بہت ہیں، لیکن قرآن میں اگر کہا جائے خودکشی کہاں پہ حرام ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں، حالانکہ قرآن کا کانٹیکسٹ تو یہ نہیں کہہ رہا، ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے۔ چلیں خودکشی کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احادیث الگ سے موجود ہیں، لیکن سگریٹ کے لیے تو احادیث بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نشہ والی احادیث لگائیں گے تو نشہ تو وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہوش گنوا دے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خودکشی کرنے کی طرف ہی لے جانے والی چیز ہے۔ سائنٹیفکلی یہ چیز پروف ہے کہ سگریٹ کے ذریعے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں اور انسان وقت سے پہلے ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ کوئی بیوقوفوں والی بات کرے کہ جی وہ ہمارے محلے میں ایک بابا ہے جی، اس کی عمر تو 80 سال ہو گئی، وہ ابھی تک سگریٹ پیتا ہے، تو وہ ایک ایکسیپشن کیس ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے۔ اس طریقے سے نہیں انالیسس کیا جاتا، انالیسس یہ کیا جاتا ہے کہ 100 بندے لیے جائیں جو سگریٹ پی رہے ہوں اپنی ینگ ایج سے، اور 100 وہ لیے جائیں جو نہ پی رہے ہوں۔ اب دیکھیں کہ کون 80 تک پہنچتا ہے، تو پتہ چلے گا وہ ایک ہی بابا 80 تک پہنچا ہوا ہے، اس کے ساتھ کے سارے 60 سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے چند ایک چیزوں کو، مثالوں کو اٹھا کے آپ نے یہ نہیں سگریٹ کے فضائل نہیں سنانے ہوتے۔ تو سگریٹ کی حرمت یا اس کو مکروہ تحریمی ہم نے نہ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس آیت کے تحت کیا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ علماء نے خام خواہ اس آیت سے کیوں لیا ایسے؟ تو صحابہ بھی اسی طرح لیتے تھے،
اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو عورتیں دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور گندواتی ہیں، جو ٹیٹو بنوانا، اور چہرے کے بال نوچتی ہیں، جس کی آج کل ایک ماڈرن فارم یہ پلکنگ ہے. تو ان تینوں اعمال کرنے والی عورتوں پر آپ لعنت کرتے ہیں. تو ابن مسعود نے فرمایا ہاں، میں کیوں نہ لعنت کروں ایسی عورتوں کے اوپر جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی کتاب میں قرآن کے اندر لعنت کی ہوئی ہے. تو میں ایسی عورتوں پہ کیوں نہ لعنت کروں؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ٹیٹو بنوانے کو یا دانتوں میں گیپ بنوانے کو یا چہرے کے بال اکھاڑنے کو حرام کہا ہو. اچھا، وہ چہرے کے بال عورت اکھاڑ سکتی ہے، اس پہ اجماع ہے، جو مونچھیں یا داڑھی نکلائے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے. مرد کو اللہ نے دی ہے، عورت کو نہیں دی. یہ ان بالوں کی ہے کہ جو بال اللہ نے دیے ہیں عورت کو، اور وہ جان بوجھ کے اکھاڑ دیتی ہے. تو جناب وہ ایک صحابیہ ہی ایسی بات کر سکتی تھی، یا کوئی تابعی عورت ہوگی. وہ آج کل کی عورت تو اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے. یہاں پہ تو ہمارے بڑے بڑے علماء قرآن کو حدیث کہہ کے، حدیث کو قرآن کہہ کے بیان کر دیتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ